اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بارش کی طرح میری رحمت برستی ہے. اب زمین کی کچھ تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بارش برستی ہے وہاں پہ گھاس اگتا ہے اور وہ زمین خود بھی زرخیز نظر آتی ہے اور اس سے استفادہ بھی ہوتا ہے. ایک دوسرا کہا کہ ایسی زمین ہوتی ہے جس کا استفادہ نہیں ہوتا لیکن وہ زمین پانی کو اکٹھا کر لیتی ہے اور لوگ اس پانی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ آئیں گے اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں اور چاہے نفع خود نہ لے رہے ہوں لیکن لوگوں کو نفع وہ ضرور دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں علماء کرام کو، پہلے تو اس پہ میں رجوع کرتا ہوں اور جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث بتا دی، اگر اس سے لوگ لے رہے ہیں. کہا پھر کچھ زمین ایسی ہوتی نہ جو سبزہ پیدا کر سکتی ہے نہ پانی ذخیرہ کر سکتی ہے، وہاں پہ بارش تو پڑتی ہے لیکن وہ ضائع جاتی ہے. اللہ اس زمین سے بچائے. آمین. اور جو آپ نے پہلا سوال تھا کہ اگر یہ تاثیر اور تبدیلی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا پہلا مرحلہ سننا ہے، جس طرح قرآن میں بڑی بے شمار آیات ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ کانوں سے بات سن کے عقل تک جاتی ہے، پھر اس کا سوچنا ہے، پھر سوچنے کے بعد انسان پھر اس کی بات دل کی طرف اترتی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر فرمایا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندوں کو کہا ہے، زندوں کو کہا. جو ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ تھے جو سنتے تھے لیکن رب حضور سوچتے تھے کہ جو ہدایت پہ نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ مرا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے. جو رب کی بات نہ سن سکے اور رب کی بات کا اور کلام اللہ کا اثر اس کے دل پر نہ ہو تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، فرمایا کہ تو ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہو. قرآن پاک میں نا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گھول رہے ہو کہ یہ کیوں نہیں ایمان قبول کرتے. اگر لفظ یہاں پہ استعمال کروں کہ اللہ کے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ویسٹ نہ کرو ٹائم، یعنی اپنے آپ کو گھولو نہیں حضور، کیونکہ بہت ضائع نہیں کرو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ شان تھی کہ آپ حریص تھے. حریص کا معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان جد و جہد جاری رکھے ہر حالت میں کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لوں. میرا اس پہ اثر تاثر شاہ صاحب صرف ہو جاتا ہے جیسے سنا اور تاثر ہو گیا، یا اس پہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے وہ روایت یاد آ گئی، وہ جو گو تھی وہ لے کر آ رہا تھا اور وہ تھا کون؟ ہم اس کو کہتے ہیں بدو. ایکچولی وہ جنگلی تھا جو کہ جنگل سے شکار کر کے، ریگستان کا شکاری، حضرت حمزہ رضی اللہ شکاری تھے اور وہاں شکار کرتے تھے. وہ شکار کر کے لا رہا ہے. اب بنیادی طور پہ اس نے طنز کیا کہ اس کو کر دیں. اب وہاں پہ گو جو ہے اس نے بھی کہا کہ روشن چہرے والے. اب کیا تاثیر پیدا کیا، گو نے بھی کہا ہے روشن چہرے والے، یہ وہ چہرہ ہے، مجھے جملہ یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا، خدا کی قسم دل کو ہاتھ پڑتا ہے شاہ جی، قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والے. جی کیا خوبصورت بات گو نے کی ہے. میں کہتا ہوں اگر تاثیر کلام کی ہے، یہاں تو کلام ابھی پڑھا ہی نہیں گیا، یہاں تو شخص کی تاثیر ہے. بلال صاحب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے مانگی، اس کے لیے اتھینٹسٹی مانگی، وہ اس ذات کے لیے کہ قرآن یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی، اس کو یقین تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مرا ہوا کیسے زندہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. شاہ جی سوال یہ ہے کہ وہاں پہ تو کلام پڑھا ہی نہیں گیا، وہاں پہ صرف ذات نبی ہے. لیکن وہ ویریفیکیشن ان کی مانگ رہا ہے جن کی زبان سے قرآن نازل ہو رہا ہے یا آگے ان پر کا نازل ہو رہا ہے اور وہ آگے بیان. بھائی آپ نے واہ کرنا ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے. کلام نہیں ہے، جن کی زبان سے کلام نازل ہوتا ہے، اس کی تاثیر بھی کہ اس ذات کی تاثیر ہے. یہ وہ مری ہوئی گو ذات زندہ ہو گئی. یہ چیزیں اس میں کہ نبی کی ذات، پھر وہ تو وراء الورا ہیں، ان کے مقابلے میں کسی کو سوچنا بھی یہ تو شاید گمراہی کی آخری حد ہوگی کہ نبی کی ذات وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاثیر جو ہے وہ صرف کلام کے لفظوں تک نہیں ہے، کلام دیکھنے کی بھی پھر ہوگی، یقیناً کلام سوچنے کی بھی ہوگی، کلام بولنے والے کی بھی تاثیر ہے، کلام جس پہ اترتا ہے اس کی بھی تاثیر ہے. تو معاملہ تو سارا پھر ہدایت کا نہ ہوا، معاملہ تو سارا روحانیت کا ہوا. دیکھیے روحانیت کی اس لیے کہ اب جس طرح انہوں نے بات فرمائی کہ ایک بات کان میں پڑی، کان سے دماغ میں گئی، اب وہ دماغ سے جب یہاں آ گئی
تو اس کو خیر مل گئی. ہائے اگر وہ ادھر سے سنی اور ادھر سے نکل گئی، اور وہ یہاں سے نکل گئی، یہاں آ گئی، پھر ہوگا اثر پھر ہوگا. یہاں تک رہ گئی پھر بھی گو والے سوال ہی ہو سکتے ہیں. بالکل اس سے گو والے سوال. اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا. کہ اب ابو جہل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کیا اس نے آزمایا نہیں ہے؟ جمیلہ نے چاند ٹوٹتے نہیں دیکھا؟ بالکل، کہ وہ پتھر لے کر آیا جب مٹھی میں، اس وقت بھی اس نے نہیں پہچانا. پھر جب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بدو جب آیا اس کے لیے، جب آپ ساتھ چلے اس کے، تو وہ اس پر ہیبت طاری تھی، اس نے نہ نہیں کی کہ میں اس کے پیسے نہیں دیتا. آپ کی ہیبت سے اس نے پیسے دے دیے، لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ سنا اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا. یا اگر یہاں تک آیا بھی تو وہ اپنی ذات کی بڑائی میں رہ گیا. یہ کیسی روحانیت ہے؟ میں اس کو روحانیت ہی کہوں گا، کیونکہ اس روحانیت، اس کے اندر نہ کوئی سبق نہیں ہے. شاہ جی یہی سوال آپ کے پاس لے کر آؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کا سودا کر رہے ہیں، وہ منکر ہو گیا. اب وہاں پہ گواہی چاہیے تھی. گواہی کون لے کر آئے؟ حضرت نام ہی نکل گیا میرے ذہن سے، جن کے پاس لسٹ تھی، حضرت حذیفہ یمانی. حضرت حذیفہ ہے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس ڈیل میں شامل ہی نہیں تھے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ ہم تو آپ کے کہنے پہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تو معاملہ چھوٹا سا تھا گھوڑے کا. اب مجھے بتائیے یہ ایمان کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، یا شخصیت؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جو شخصیت مبارکہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس یہاں پہ بہت ہی صادق آ رہا ہے. آپ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. میرے آقا کی جو سیرت وہ ساری تو ہے قرآن. تو آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا. تو علامہ اقبال قرآن کی ہوئی. میں یہی کہہ رہا ہوں، قرآن علامہ اقبال یہی پہ کہا نا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے. امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تم کہتے قرآن ایک ہے، آزاد کہتا ہے قرآن دو ہیں. ایک وہ قرآن ہے جس کے پارے پڑھ کر، جس کی صورتیں پڑھ کر اپنی ایمان کو تازہ کرتے، اپنی روح کو راحت دیتے ہو. اور ایک وہ قرآن جو مکہ مدینہ گلی میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جس کا نام ہے نامی اور اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ. اور آقا نے خود فرمایا الا و انی اوتیت الکتاب مثلہ ما، اللہ نے مجھ کو قرآن بھی دیا ہے اور مثل قرآن بھی دیا ہے. اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور مثال، قرآن کی مثال بھی بنایا. اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک سنت کی اور سیرت کی اور ایک شخص کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے قرآن کی بات کریں. اس کی تاثیر صحابہ پہ کیسے اتری اور امت اسلامیہ پہ آج کل کیسے اتر رہی ہے.